مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ورنہ تمام جانوروں کے لیے یہ فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کیا فرمایا؟ اللہ نے ہر چیز کو اس کی پیدائش بناوٹ عطا کی، ثم ہدا پھر رہبری کر دی۔ ایک اسپیشل شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ اوحا ربک الی النحل، وہ جو اللہ نبیوں کی طرف وحی بھیجتا تھا، وہ اس نے وحی بھیجی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ القاء الکلام فی خفاء، پوشیدہ طور پر کوئی کلام منتقل کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی بھیجی تھی کہ بچے کی جان بچانا ہے تو رواج و سماج کے خلاف قدم اٹھا، لوگ پانی میں سے بچاتے ہیں، نکالتے ہیں تو بچتا ہے، تیرے بچے کی زندگی پانی میں ڈالنے میں ہے، میری سنے گی تو کامیاب رہے گی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھے گی، کیا کرتے ہیں دیکھے گی تو ناکام رہے گی۔ تو وہاں بھی وحی کا لفظ ہے، تو دل میں ڈالنا ہے، کیا ہے وہ؟ اور یہاں بھی کس کو؟ مکھی کو کہہ رہے ہیں کہ مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی تو دوسرے حیوانات کی بنسبت عقل و شعور، سوجھ بوجھ مکھی میں زیادہ ہے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ وحی بھیج رہا ہے۔ شہد کی مکھیوں، اب ذرا دھیان سے سننا، شہد کی مکھیوں کا سسٹم، شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے ہوتا ہے۔ اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمراں ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ رانی، خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 21 دن کے اندر 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے۔ یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے، ذرا بڑی ہوتی ہے، بلکہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے، الگ الگ ٹیم۔ ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہے، سیکورٹی، بعض مکھیاں، ٹھیک ہے، چھتے کے آس پاس، اور کسی نامعلوم خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، اندر جو انڈے رہتے ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہے، بعض مکھیاں معماری اور انجینئرنگ کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ ان کا وہ جو چھتا ہوتا ہے وہ مسدس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چھکونی، نہ مسمن ہوتا ہے، نہ مسبع ہوتا ہے، نہ مخمس ہوتا ہے۔ کیوں؟ بتائیں گے۔ ان کی تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہے۔ مٹیریل جس سے بنائیں گے وہ ملتا ہے گنوں کے اوپر جو سفید سفید ہوتا ہے وہ، اور اس قسم کا مٹیریل لا کر وہ دیتی ہے۔ بعض تعمیری کام میں لگے ہوتے ہیں، یہ موم لا کر دیتی ہے ان کو، گنے پر یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے، لانے والے پھولوں پر بیٹھنے کے بجائے گندگی پر بیٹھ گئے، تو چھتے کے دربان سیکورٹی اس کو روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، دوسروں کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، لیکن اس کے لیے انسانوں والا بیت بتایا گیا ہے کہ بیت بنانے کے لیے کہا
اس طرف اشارہ کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنا لیں. دوسرا اس طرف بھی اشارہ کر دیا جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح گھونسلہ بسلا نہیں ہوگا بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی. چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی شش در رہ جاتی ہے. ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں. کیوں؟ باقی کی شکلوں کے اندر کوئی کوپرا چھوٹ سکتا ہے, کونا چھوٹ سکتا ہے, لیکن مسدس کے اندر پورا بھر کے وہ شہد بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہاں بنا یہ بھی بتایا. کدھر بنائے؟ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, درختوں پر, پہاڑوں پر, اور جو ٹٹیاں بناتا ہے اونچی جگہوں پر انسان تو وہاں پر. یہ اللہ نے بتلایا من الجبال بیوتا. ثم کلی, پھر اب کہاں سے غذا حاصل کرنا ہے یہ اللہ نے بتایا. من کل الثمرات, جتنے پھل تیرے ارد گرد میں ہو, جتنے پھل ہو, جتنے پھول ہو, ان سے تو کھانا کھا سکتی ہے, کھا لے. فسلکی, پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی. ایک مکھی ہے, واپس کیسے لوٹ کے آئے گی؟ نیچے کی جو ہماری چینٹیاں ہیں ان کو تو ایک مادہ دیا اتنے سے جسم میں اللہ نے, وہ اپنا مادہ چھوڑتے ہوئے چلی جاتی ہے اور برابر اسی کو سونگتے ہوئے راستے پر واپس آتی ہے. تو یہ تو ہوا میں ہے, یہ مکھی کیسے جائے گی, کیا کرے گی واپس؟ تو کہا فسلکی سبل ربک ذللا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے راستے ہموار کر دیے, نکل جا. واپس لوٹ کے آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے. چنانچہ وہ واپس آ جاتی ہے, کہیں بھٹکتی نہیں, برابر واپس آ جاتی ہے. زمین کے پیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتواں مکھی کے لیے مسخر کر دیا. بعد میں ہم لوگوں کے ہوائی جہاز کے لیے راستے مسخر ہوئے. پہلے تو شہد کی مکھی بیچاری, اس کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آ سکے. اس کے بعد وحی کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا اس کو بیان کیا. یخرج من بطونہا شراب, کیوں اس کو وحی بھیجی اللہ نے, کیوں اونچی جگہ پر اللہ نے گھر بنانے کے لیے کہا, کیوں پاکیزہ چیزوں کو کھا کر آؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے, نظام سسٹم بنایا. اللہ کو اس سے شہد نکالنا تھا. کیا نکالنا تھا؟ اگر نیچے ہوتے گھر تو وہ آلودہ ہوتے, اور نیچے ہوتے تو اتنی حفاظت سے نہ بنتے. کبھی کبھی آدمی جاتا ہے لیکن اکثر یہ محفوظ ہوتے ہیں, مختلف الوان, اس کے رنگ بھی مختلف ہے, اس میں شفا ہے لوگوں کے واسطے. تو یہ کام لینا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری فرمائی, گھر بنوایا اونچی جگہ پر, اور پھر اللہ نے سب بتایا. ہاں فیہ شفاء للناس, اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بعض حکیموں پر مجھے تعجب ہے, وہ کہتے کس نے آپ کو شہد کا یہ نسخہ دے دیا, آپ کو تو شوگر ہے. ارے اس میں شفا ہے حکیم صاحب, آپ ادھورے ہیں. بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی اس میں نقصان دے سکتا ہے, اس میں تو شفا ہے. اور کیوں نہ ہو, خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین, گھومتی ہوئی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق, طاقت دینے والا عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے کھینچ کر اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے. اگر جڑی بوٹیوں میں شفا اور دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہو, یہ تو جوہر لے کر آتی ہے, تو پھر اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ بلغمی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے. اطباء معجونوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں. پہلے کسی شہد کبھی سڑتا نہیں, پہلے تمام دواؤں کو بچانے کے لیے جو خاص مادہ تھا وہ شہد تھا. یہ خود بھی بچتا ہے, دواؤں کو بچاتا ہے. بعد کے ظالم حکیموں نے اس کو نکال دیا اور اس کی جگہ الکحل کو گھسیڑ دیا. سمجھ میں آیا؟ اب یہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ چل گیا. استطلق بطن اخی, استطلق جلاب لگنے کو کہتے ہیں, جلاب لگے. آپ نے فرمایا شہد پلا, گیا پلایا, واپس آیا اور بڑھ گئے. فرمایا جا شہد پلا, وہ گیا واپس آیا اور بڑھ گئے. جب تیسری مرتبہ جا کے پلایا تو آپ نے کیا فرمایا تیسری مرتبہ معلوم؟ صدق اللہ وکذب بطن اخیک فیہ شفاء للناس. کہا ہے اللہ, اللہ سچا, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا, جا پلا. تیسری مرتبہ جب جا کر اس نے پلایا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی.
تو یقین کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس میں. اسی لیے پہلا کام شہد پینے کا کام کیا کرو ہر بیماری میں. پہلا کام نبی کی دعا دیا کرو ہر ایک مریض کو، بعد میں ڈاکٹر کے پاس. سمجھ میں آیا؟ آگے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے جیسا بندہ گمان کرتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سمجھ والوں کے لیے عبرت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے. کیا حدیث ہے معلوم؟ الزبان، مکھیاں، کلھا فی النار، تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی، لیکن سزا پانے کے لیے نہیں، سزا دینے کے لیے. یجعلھا عذابا، اللہ ان مکھیوں کو عذاب بنائے گا جہنمیوں کے لیے. لأہل النار الا النحل، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ نوادر الرسول میں یہ روایت، ایک حدیث میں ہے کہ شہد کی مکھی کو مارتے مت جاؤ. بات سمجھ میں؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں تو شہد بنا، یہ منہ سے نکلتا ہے یا یہ پاخانے سے نکلتا ہے؟ آج تک یہ ایک راز ہے اور اللہ اس راز کو کھلنے دینا نہیں چاہتے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارسطا طالیس، جس کو ارسطو بھی کہتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ اس کو جانچنے کے لیے ایک شیشے کا چھتا بنایا اور اس میں مکھیاں چھوڑ دی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. شہد بنا لیکن یہ دیکھ نہیں سکا اس کو. کیوں؟ اللہ کے حکم سے انہوں نے سب سے پہلے موم سے پوری کانچ کو اندر سے بند کر دیا. کیا کیا؟ اور اس پر پھر بنایا چھتا. تو ارسطو یہ نہیں جان سکا کہ یہ پیٹ سے نکلتا ہے یا منہ سے نکلتا ہے. بس اللہ کی اپنی مرضی ہے، جہاں سے بھی نکلتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں پاکیزہ غذا بنائی ہے. اور یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ میری طرف سے ہے، کہ اگر یہ راز کھل جاتا، منہ سے نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پاخانے کی جگہ سے نکلتا یہ، تو جس شوق رغبت سے لذت سے آج شہد کھاتے ہیں، ہم ہمت کر کے نہ کھا سکتے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کلس آتی. لیکن حضرت علی نے ایک عجیب مثال دی اور فرمایا اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودۃ واشرف شرابہ ورجیع نحلۃ. انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے کیڑے کا لعاب ہے، اور اس کا نفیس، انسان کا نفیس لذت بخش مشروب مکھی کا فضلہ ہے. انہوں نے یوں کہا ہے کہ یہ مکھی کا پاخانہ ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں. اللہ نے دیا ہے، بس اس کو استعمال کرو.